کہانی تو صرف یہ میری ہے، لیکن شاید یہ صرف میری ہی نہیں، بہت سی لڑکیوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ میری شادی کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، سب کچھ نیا نیا تھا، نیا گھر، نئے لوگ، نئے رشتے، اور ایک نیا خوف کہ کہیں میں کسی کی نظر میں غلط نہ ہو جاؤں۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ مجھے اس گھر میں سب کو خوش رکھنا ہے، خاص طور پر اپنی ساس کو اور اپنی نند کو۔ میری نند عمر میں مجھے چھوٹی تھی اور میں اسے دل سے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ ہم دونوں ساتھ بیٹھتے، کچن میں باتیں کرتے، ہنستے مسکراتے، کبھی کبھی وہ مجھے اپنے راز بھی بتاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اللہ نے مجھے سسرال نہیں ایک نیا گھر دیا ہے، لیکن زندگی ہمیشہ ویسی نہیں رہتی جیسی شروع میں لگتی ہے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی میری نند کی ایک دوست آئی اور وہ دونوں کمرے میں چلی گئی، باتیں شاتیں کرنے لگی اور میں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ لیکن اچانک جب میں پانی لینے کے لیے وہاں سے گزری تو ان کی باتوں کی کچھ الفاظ جو ہیں وہ میرے کانوں میں پڑے۔ وہ کسی لڑکے کا ذکر کر رہی تھی۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن ان کے انداز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی اور پھر ہنسی بھی تھی، جیسے وہ کوئی عام بات نہ کر رہی ہوں۔ میں نے خود کو روکا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن دل میں ایک سوال رہ گیا تھا۔ شام کو جب وہ دوست چلی گئی تو میں نے ایسے ہی اپنی نند سے پوچھا کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر مسکرا کر بولی، بھابی وہ میری دوست کا منگیتر ہے، آپ بھی نا؟ بس اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم۔ پھر میں نے سر ہلا دیا اور بات ختم کر دی، کیونکہ مجھے اس پر شک نہیں تھا اور شک کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ لیکن کبھی کبھی سچ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم خود اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، سب سو چکے تھے، مجھے اچانک پیاس لگی اور میں آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، لیکن پھر مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، یہ آواز میری نند کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں دروازے کے قریب گئی اور جو میں نے سنا وہ سن کر میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ فون پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، اس کی آواز میں وہ نرمی تھی، وہ احساس تھا جو صرف کسی خاص انسان کے لیے ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی، لیکن اب میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ اور پھر اگلے دن میں نے ہمت کر کے اس سے بات کی، کیونکہ اس سے پوچھے بغیر میں رہ نہیں سکتی تھی، اور اگر میں اس سے نہ پوچھتی تو غلط فہمی میرے دل میں بھی پلتی رہتی، میں بھی بدگماں ہو جاتی۔ اس وقت میں نے ہمت کی اور اس سے پوچھ لیا۔ پہلے تو وہ گھبرائی، اس کی نظریں جھک گئیں اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ تم سچ سچ مجھے بتاؤ، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، بھابی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بس میرے لیے یہ بات ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ میں خاموش رہی اور اس کی بات سننے لگی۔ امی میری کہیں اور شادی کروا رہی ہیں بھابی، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ میری مدد کریں پلیز، آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں، میری کوئی اور مانتا ہی نہیں ہے، اور امی تو بالکل بھی نہیں مانیں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیونکہ میں خود لو میرج کر چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ محبت میں انسان کو کتنا مجبور کر دیا جاتا ہے۔ میں اس کا درد محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں بھی ایک بہو تھی، بھابی تھی، اور مجھے اپنے گھر کی عزت کا بھی خیال تھا۔ میں ایک عجیب سی کشمکش میں پھنستی جا رہی تھی۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف ایک لڑکی کا دل ہے جو کہ چھوٹی بہن ہے، اور دوسری طرف اپنے سسرال کی، اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی، اپنی ساس کی عزت۔ آخر میں نے دل کی سنی اور کہا، ٹھیک ہے میں امی سے بات کرتی ہوں، تم پریشان نہیں ہونا۔ مجھے یوں لگا کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کتنا غلط ہونے والا ہے۔ اگلے دن میں ہمت کر کے اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ امی کے کمرے میں جب میں گئی، میرا دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی اور آہستہ سے امی سے کہا، آنٹی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا، آنٹی آپ کی بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے، آپ اس کی وہیں پہ شادی کروا دیں تو بہتر ہے۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ میری آواز ہی بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میری بیٹی تمہاری طرح نہیں ہے جو پسند کی شادی کرے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے دل پر وار کیا ہو۔ میں خاموش ہو گئی، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی، کیونکہ مجھے پہلے دن ہی لگ گیا تھا کہ یہ بالکل ماننے والی نہیں ہے۔ اس طرح کچھ دن بعد لڑکے والے آئے، یعنی کہ جہاں پہ آنٹی اپنی بیٹی کا رشتہ کروانا چاہتی تھی وہ لوگ آئے۔ انہوں نے میری نند کو دیکھا اور فوراً پسند کر لیا، کیونکہ میری نند تھی ہی پیاری، معصوم۔ گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا۔
لیکن میری نند اندر سے ٹوٹ رہی تھی. وہ بار بار امی سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا. اور پھر وہ دن آ گیا جب سب کچھ ختم ہو گیا. میری نند گھر سے بھاگ گئی. گھر میں ہلچل مچ گئی. جب میرے شوہر آئے اور انہیں یہ بات پتہ چلی تو وہ شدید غصے میں تھے اور پھر سارا الزام مجھ پہ ڈال دیا گیا. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تم نے ہی اسے بھگایا ہے. میں سن کر ساکت رہ گئی. میرے شوہر جنہوں نے کبھی مجھ پر آواز اونچی نہیں کی تھی, اس دن انہوں نے مجھے تھپڑ مارا. میری دنیا رک ہی گئی تھی. میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے امی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور امی نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی بات کو گما دیا. آج اس کو گھر سے گئے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں. نہ میری نند کو کوئی پتہ ہے نہ اس کی کوئی خبر. اور میرے شوہر وہ بھی مجھ سے دور بھاگتے ہیں. وہ مجھ سے دور ہو گئے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. ہم ایک ہی گھر میں رہ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے. میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں. میں نے صرف ایک لڑکی کا ساتھ دیا تھا لیکن میں ہی سب کی نظروں میں گر گئی, سب کی نظروں میں غلط بن گئی. آج میں بس یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہو خوش ہو, محفوظ ہو اور ایک دن سچ سب کے سامنے آ جائے اور میرے شوہر مجھے سمجھ آئیں, کیونکہ میں نے محبت نہیں انسانیت کا ساتھ دیا تھا. لیکن مجھے تو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. اس طرح کے جب مسائل گھروں میں ہوتے ہیں تو اکثر جو الزام ہوتا ہے وہ اپنی بہوؤں پہ آ جاتا ہے. حالانکہ میں نے اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ میں خود لڑکی تھی, ایک عورت تھی اور میں اس کے جذبات سمجھتی تھی. میں نے سمجھا کہ امی بھی سمجھ جائیں گی کیونکہ مائیں اپنی بیٹیوں کی دوست ہوتی ہیں, وہ ہر ایک بات اپنی بیٹی کی مان لیتی ہیں. لیکن امی نے بہت سختی کی. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اس طرح کی بات اپنے اس گھر میں مت کرنا. اور اس طرح میں بھی ڈر گئی اور میری نند بھی ڈر گئی. لیکن نند نے پہلے ہی مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس لڑکے کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں کسی اور سے بھی شادی نہیں کر سکتی. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنا وعدہ کر نبھایا اور اپنے گھر والوں کو مڑ کے دیکھا بھی نہیں. میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. میں نے صرف مجھے بات پتا تھا اور میں نے بڑوں تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن آج میری نند تو شاید خوش ہے, وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے, اللہ کرے وہ خوش ہو. لیکن اس گھر میں جو میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہ ہو. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی اتنا سب کچھ بدل جائے گا. جو وقت گزرتا جا رہا ہے باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. آج ان سب باتوں کو بھی کافی دن گزر چکے ہیں. گھر ویسا ہی ہے, وہی دیواریں وہی کمرے, لیکن اب اس گھر کی فضا بالکل بدل چکی ہے. پہلے جہاں ہنسی کی آوازیں آتی تھیں, جہاں پہ اپنائیت تھی, وہاں پہ اب خاموشیاں بسی ہوئی ہیں. کوئی کسی سے بات نہیں کرتا, سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں. میں آج بھی صبح اٹھتی ہوں, گھر کے کام کرتی ہوں, سب کے لیے کھانا بناتی ہوں, صفائیاں کرتی ہوں, لیکن اب کسی کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک میری نند کے اس قدم نے کتنی زندگیاں خراب کر دی ہیں. امی کی صحت خراب کر دی, امی کا گھر خراب کر دیا, میرے شوہر کا گھر خراب کر دیا, میرا گھر خراب کر دیا. میری ساس آج بھی مجھے دیکھ کر نظریں بدل لیتی ہیں. مجھے دیکھ کر ان کو سخت غصہ آتا ہے, جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں کوئی اجنبی ہوں. اور میرے شوہر وہ اب بھی میرے ساتھ ہیں لیکن پہلے جیسے نہیں ہیں. پہلے وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے, ہنستے تھے, مسکراتے تھے, میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے محبت کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں میری ان کو اچھی لگتی تھی. لیکن اب وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اگر میں ان سے کوئی مذاق بھی کر لیتی ہوں اور ان سے میں کوئی پیار محبت کی بات بھی کر لیتی ہوں تو ان کو غصہ آتا ہے. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے جیسے میں ان کے لیے بس ایک ذمہ داری بن گئی ہوں. میں نے کئی بار